اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور سرور دو عالم فخر موجودہ باعث تخلیق کائنات آپ کو مولانا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد محترم اور معزز سامعین کرام، ماہ رجب کا آغاز ہو چکا ہے اور اس ماہ کی برکتوں سے، اس کی نسبتوں سے ہم سب بخوبی واقف ہیں کہ یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ کہلاتا ہے، جس کی ایام میں روزے رکھنے کی فضیلت و برکت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ سے ثابت ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ معراج سے نسبت حاصل ہے، جس کو سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری سنجری علیہ رحمت کی ذات سے نسبت حاصل ہے۔ وہ مہینہ کہ جس کو حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ رحمت کی ذات سے نسبت حاصل ہے۔ تو ان تمام نسبتوں کا حامل یہ مہینہ نہایت ہی برکتوں والا، فضیلتوں والا، اعلیٰ و عرفہ مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں اپنے محبوب بندوں کی تذکرے کو کرنا بھی پسند فرمایا، سننا بھی پسند فرمایا، اور ان تذکروں کو کرنے کی وجہ دوسرے لوگوں کا ان کے ذکر کو سن کر ان جیسا بننے کا جذبہ اپنے دلوں میں پیدا کرنا۔ رب تعالیٰ نے اس جذبے کی بھی قدر فرمائی اور اسے بھی پسند فرمایا۔ دراصل پوری کی پوری دنیا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمایا، اسے دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس کی ایک جہت اور ایک حیثیت وہ ہے کہ جو ہمیں نظر آتی ہے، اور ایک جہت و حیثیت وہ ہے کہ جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے۔ جو جہت نظر آتی ہے وہ مادیت ہے، اور جو حیثیت ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے وہ روحانیت کہلاتی ہے۔ اور اس میں جو اثر ہے وہ یقینی طور پر روحانیت ہے، مادیت کسی بھی طور پر دنیا کی اثر نہیں ہے، کیونکہ جتنے بھی مادیت پرست آئے، جنہوں نے مادیت کو روحانیت پر ترجیح دی، خود ان کا بھی نام و نشان باقی نہ رہا، اور نہ ہی ان کی مادی چیزوں کا نام و نشان باقی رہا۔ کائنات میں اگر کسی کو بقا ہے، کسی انسان کو، مخلوق میں کسی چیز کو اگر بقا ہے، تو وہ صرف روحانیت کی بنا پر ہی بقا ہے۔ چاہے وہ تذکروں کی بقا ہو، چاہے وہ نام کی بقا ہو، کسی کا نام زندہ رہے، کسی کا ذکر زندہ رہے، کسی کی تعلیمات زندہ رہیں، کسی کی باتیں زندہ رہیں، کسی کا کردار زندہ رہے، تو یہ صرف اسی وقت ممکن ہے کہ جب اس شخص کا تعلق روحانیت سے ہو۔ مادیت پرستوں کا نہ تو کردار کبھی زندہ رہا، نہ ان کی تعلیمات زندہ رہی اور باقی رہی، نہ ان کا نام و نشان زندہ و باقی رہا، اور نہ ہی جن چیزوں کو انہوں نے دنیا کی اصل قرار دیا ان کا کوئی نام و نشان یا ان کا کوئی تذکرہ باقی رہا، کیونکہ مادیت ہمیشہ بدلتی رہتی ہے۔ سائنس جتنی ترقی کر کے ہمیشہ بدلتی رہے گی۔ کسی ایک چیز پر رکنے کا نام سائنس نہیں،
کسی ایک چیز پر ٹھہر جانے کا نام یہ مادیت نہیں۔ مادہ پیدا ہوگا، عروج پکڑے گا اور زوال کا شکار ہو جائے گا، لیکن روحانیت جب کسی شخص میں پیدا ہو جائے، عروج پکڑے تو کسی طور پر اس میں زوال نہیں، بلکہ پھر بقا ہی بقا ہے۔ اور یہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے بزرگان دین کے تصویروں کو سن اور پڑھ کے کہ یہ تمام بزرگان دین کے جو روحانیت کے بے تاج بادشاہ رہے، ان میں سے کسی نے بھی مادی چیزوں یا مادیت کو پسند نہیں کیا۔ کسی کے پاس اگر یہ مادی چیزیں رہی بھی صحیح تو انہوں نے انہیں اپنی زندگی میں تو جگہ دی، لیکن اپنے دل میں جگہ کبھی نہ دی۔ انہوں نے اور مادی چیزوں کو جس حد تک ممکن ہو سکا اپنے آپ سے دور کرنے کی کوشش کی، صدقات کے ذریعے، خیرات کے ذریعے، تمکین سلطنت کے ذریعے۔ ایسی بھی مثالیں موجود ہیں کہ اللہ کے ان اولیاء میں سے کچھ نے بادشاہ ہوتے ہوئے بادشاہت کو ٹھوکر ماری، جن میں حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم علیہ رحمہ، حضرت سیدنا مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ۔ یہ وہ ہستیاں تھیں کہ جنہوں نے بادشاہ ہوتے ہوئے بادشاہت کو ٹھکرایا۔ وجہ اس کی یہی کہ ان کی نظر میں مادی چیزیں اور مادیت کی کوئی ویلیو نہیں تھی، ان کی نظر میں صرف روحانیت اہمیت کی حامل شے تھی، اور انہوں نے اس روحانیت کو پانے کی خاطر وہ مادی چیزیں کہ جو روحانیت کے حصول میں رکاوٹ بن رہی تھی ان سے اپنے آپ کو دور کر لیا۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ جب انہوں نے مادی چیزوں سے اپنے آپ کو دور کیا، مادیت پرستی سے اپنے آپ کو دور کیا اور روحانیت کی منازل کو طے کرنے لگے، تو رب تعالیٰ نے انہیں اتنا بڑا مقام عطا کیا کہ آج 600-800 سال گزرنے کے باوجود ان کے نام ہماری زبانوں پر ادب و تعظیم کے ساتھ زندہ ہیں، ان کے تذکرے زندہ ہیں، ان کے فضائل و مناقب زندہ ہیں، ان کے کمالات زندہ ہیں، صرف اس لیے کہ یہ مادی چیزوں سے اپنے آپ کو دور کر کے روحانیت کی طرف انہوں نے اپنے آپ کو مائل کیا۔ آج انسان اور رب کے درمیان جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ یہی مادی چیزیں ہیں کہ جن کی خاطر، جن کے پیچھے انسان ساری زندگی دوڑتا دوڑتا اپنی زندگی ختم کر بیٹھتا ہے۔ حاصل کیا ہوتا ہے؟ مادی چند چیزیں ساری زندگی کا حاصل ٹھہرتی ہیں، اور وہ بھی اس کے مرنے کے بعد اس کی ملکیت سے ظاہر ہو جاتی ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر مرنے کے بعد جو جن مادی چیزوں سے وہ شخص منسوب تھا، جب وہی اس کی نہ رہی تو اس کا نام و نشان بھی نہ رہا، لیکن اس کے مقابلے میں جن افراد نے روحانیت کو ترجیح دی ہوتی ہے تو روحانیت کبھی چھینی نہیں جاتی، روحانیت کبھی زوال کا شکار نہیں ہوتی۔ یہ آج بھی اسی شخص کی ہے کہ جس نے اسے پایا، اور اس کے مرنے کے بعد بھی یہ اسی شخص ہی کی کہلائے گی کہ جس نے زندگی میں اسے حاصل کر لیا۔ تو اور روحانیت کو بقا حاصل، جب تک یہ روحانیت میں نظام باقی ہے اس شخص کا نام زندہ رہے گا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے یہ جتنے بھی مقرب اولیاء ہیں، جب ان کا تعلق روحانیت سے جڑا تو بادشاہت مادیت سے جن افراد کا تعلق جڑا ان کے مرتے ہی بادشاہت ان کے وارثوں میں منتقل ہو گئی۔ جیسے ہی بادشاہت منتقل ہوئی تو ان کا نام بادشاہ کی حیثیت سے کسی نے نہ لیا، کوئی ان کے مرنے کے بعد انہیں بادشاہ نہیں کہتا، بلکہ ہر شخص انہیں لاش، مردہ اور نہ جانے کن کن ناموں سے یاد کیا۔ لیکن یہ جو روحانیت کے بے تاج بادشاہ تھے کہ جنہوں نے روحانیت کو اپنی زندگی میں جگہ دی، ان کا جب وصال ہوا تو مادی طور پر تو یہ بظاہر تو ہماری نظروں سے اجھل ہوئے، لیکن روح چونکہ زندہ تھی، روحانیت چونکہ باقی تھی، تو ان کا نام ان کے مرنے کے بعد، ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ویسا کا ویسا ہی زندہ رہا جیسا کہ ان کی زندگی میں موجود تھا۔ آج 800 سال تقریباً گزر چکے ہیں حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کی ذات کو۔ کیا وجہ ہے کہ لوگ آج بھی انہیں سلطان الہند کہتے ہیں، یعنی ہند کا بادشاہ؟ آخر کیا سبب تھا کہ انہیں بظاہر تو وہ تخت پر نہ بیٹھے، بظاہر ان کے سامنے کوئی لشکر، کوئی دربار نہیں تھا، بظاہر ان کی کوئی فوج، کسی قسم کا کوئی ان کا لشکر جاؤ لشکر نہیں تھا، بظاہر ان کے پاس مادیت کچھ بھی نہ تھی، کوئی سرحد پر مشتمل زمین نہ تھی کہ جس پہ وہ حکمرانی کرتے، بظاہر ان کے پاس
خدام اس قسم کے نہ تھے کہ جس طرح کے درباروں میں ہوا کرتے ہیں. بظاہر ان کی بات حکومت میں نہیں چلا کرتی تھی، لیکن کیا وجہ ہے کہ ان کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد آج 800 سال گزر چکے، پھر بھی لوگ انہیں سلطان الہند کہتے ہیں. اور انہی کے دور میں سلطان شہاب الدین غوری، یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کے ہم زمانہ ہیں. سلطان شہاب الدین غوری کا جب انتقال ہوا تو ذرا بتائیں آج کوئی ہے کہ جو سلطان شہاب الدین غوری کو موجودہ سلطان کہتا؟ آج کوئی ہے کہ جو سلطان شہاب الدین غوری کو اس زمانے کا سلطان سمجھتا، اس زمانے میں ہند کا سلطان اور بادشاہ کہتا؟ یقیناً کوئی نہیں. لیکن آج بھی لوگ ایسے ضرور موجود ہیں کہ جو آج بھی موجودہ زمانے میں بھی خواجہ غریب نواز چشتی اجمیری علیہ رحمہ کو ہند کا بادشاہ کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ وہ مادیت سے نکل کے روحانیت کی طرف چل پڑے، اور جب روحانیت کو انہوں نے اپنا مقصد بنایا تو روحانیت کو کوئی زوال نہیں، تو رب تعالیٰ نے انہیں عروج ہی عروج عطا کیا. جو وقت گزرتا چلا جا رہا ہے ان کی بادشاہت کا دائرہ کار بڑھتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ روحانیت سمٹتی نہیں، پھیلتی ہے. روحانیت کبھی بھی سمٹتی نہیں، کبھی کم نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہمیشہ پھیلتی ہے. اور جب یہ ہمیشہ پھیلے تو پھر ظاہر اندازہ لگائیں کہ ایک شخص کی روحانیت کا عالم اس وقت یہ تھا کہ وہ بر صغیر کے اندر سلطان الہند کہلاتا تھا. 800 سال گزرنے کے بعد روحانیت کہاں تک پھیلی ہوگی؟ یقیناً 800 سال میں اس روحانیت کا دائرہ کار پوری دنیا تک پھیلا ہوگا. اور یہ پوری کی پوری دنیا آج خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کو سلطان الہند اور اپنے دلوں کا امام اور اپنی روحوں کا امام کہتی ہے. وجہ اس کی صرف یہی کہ یہ تمام تر مادی چیزوں سے، مادیت پرستی سے اپنے آپ کو باہر نکال لے. اور پھر دوسری چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ مادیت پرستی میں لوگوں کا جو اختیار ہوتا ہے، لوگوں کا جو قبضہ ہوتا ہے، لوگوں کی جو قدرت ہوتی ہے، وہ صرف مادی چیزوں پر ہوتی ہے. دنیا کی آپ بظاہر نظر آنے والی جتنی چیزیں لے لیں، اس میں آپ نظر آنے والی جتنی حکومتیں بظاہر لے لیں، ان کا اختیار کہاں تک ہے؟ ان کا اختیار چیزوں پر ہے، ان کا اختیار لوگوں کے ظاہر پر ہے. یہ لوگوں کو بظاہر قوانین کا پابند کر سکتے ہیں، یہ لوگوں کو بظاہر کسی بات کے کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں، یہ بظاہر اس مادی دنیا میں دنیا کی مادی چیزوں پر اپنا کنٹرول دکھا سکتے ہیں. لیکن دل کے اندر ان میں سے کسی کا تصرف نہیں، دل کے اندر ان میں سے کسی کا کوئی اختیار نہیں. دل کی دنیا بدلنے کا ان میں سے کسی کے پاس کوئی ایسا فارمولا نہیں، کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مادی حکمرانی ہے، مادی بادشاہت ہے اور مادی چیزوں پر ہے، اور مادی چیزیں جو بظاہر نظر آئیں. لیکن جو روحانیت کے تاجدار ہوتے ہیں، روحانیت کے جو بادشاہ ہوتے ہیں، جن میں اللہ کے تمام اولیاء ہیں، ان کا تصرف صرف مادی چیزوں پر نہیں ہوتا، بلکہ ان کا تصرف دل کے اندر بھی ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ اپنے پیر و مرشد، اپنے شیخ حضرت سیدنا عثمان ہارونی علیہ رحمہ کے پاس جب پہنچے تو حضرت عثمان ہارونی علیہ رحمہ نے دو انگلیاں آپ کو سینے سے لگایا پہلے، اور سینے سے لگا کے جب آپ الگ ہوئے تو اپنی دو انگلیاں ایسے کی اور فرمایا کہ ان پہ دیکھو کہ ان میں تمہیں کیا نظر آتا ہے. جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ نے ان کی دو انگلیوں کے درمیان دیکھا تو فرماتے ہیں کہ زمین سے لے کے آسمان، بلکہ آسمانوں سے اوپر عرش معلیٰ تک، نچلی سب سے زمین کی سب سے نچلی سطح سے لے کر عرش معلیٰ تک پوری کی پوری کائنات کا دیدار دو انگلیوں میں ہو گیا. تو یہ کیا تھا؟ یہ روحانیت تھی. کوئی مادیت پرست کوئی شخص اس قسم کا کوئی مشاہدہ کروا کے دکھائے کہ وہ ایک جگہ بٹھا کر، ایک ہی جگہ بٹھا کر بیک وقت زمین کی نچلی سطح سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک کسی کو نظارہ کرا کے دکھائے. یقیناً ممکن ہے، کیونکہ ان کا زور، ان کی قوت، ان کی تمام تر قدرت و طاقت یہ صرف بظاہر نظر آنے والی چیزوں پر ہے. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو روحانیت کے تاجدار ہوتے ہیں ان کا کنٹرول صرف روح پر یا دل پر ہوتا ہے، بلکہ جب دل اور روح پر کسی شخص کا کنٹرول ہو جائے تو پھر ظاہر ہے کہ جو بظاہر نظر آنے والی چیزیں ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے ان کے کنٹرول میں چلی جاتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم ان کی کرامات کو سنتے ہیں، ہم ان کا آسمان کے فضاؤں میں اڑنا سنتے اور پڑھتے ہیں، ہم ان کا سمندروں پر چلنا اور قدموں تک کا نہ بھیگنا ہم یہ سنتے اور پڑھتے ہیں.
ہم ان کا کتابوں کو دریا میں حوض میں ڈال دینا اور ہاتھ ڈال کر کتابوں کو پانی کے اندر سے نکالنا اور پانی اور ان کتابوں کے ایک ورق تک کا نہ بھیگنا، ہم یہ پڑھتے اور سنتے ہیں۔ یہ کیا تھا کہ جب یہ روحانیت کے تاجدار بنے تو مادی چیزوں کو بہت ان کے پیچھے چلنے لگی۔ آج انسان اگر یہ چیز سمجھ جائے کہ انسان بنایا اس لیے گیا تھا کہ وہ روحانیت کی تاجداری کو پہنچے، وہ روحانیت کو حاصل کرے، انسان مادی چیزوں کے لیے نہیں بنا تھا، بلکہ یہ مادی چیزیں تو انسان کو رب کی بارگاہ میں پہنچانے کا ایک ذریعہ بنائی گئی تھی۔ یہ تمام چیزیں اس لیے بنائی گئی کہ انسان ان میں غور کرے، انسان ان میں تدبر کرے، انسان ان میں تفکر کرے اور ان کی تخلیق کے ذریعے انسان اپنے رب کو پہچانے اور روحانیت کی منازل طے کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے قرآن میں فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، کہ بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں، دن و رات کی تبدیلی میں، ان تمام چیزوں میں نشانیاں ہیں لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے۔ یہ نشانیاں کیوں؟ اس لیے رب نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ چاند و سورج اس لیے بنائے کہ تمہیں ان کے لیے پیدا کیا گیا کہ تم اپنی ساری زندگی چاند تک پہنچنے میں صرف کر دو، ساری زندگی کا تمہارا ٹارگٹ یہ ہو کہ تم چاند تک پہنچو، بلکہ اس لیے بنایا کہ تم چاند کی تخلیق میں غور و فکر کرو، تم سورج کو دیکھو کہ یہ نکلتا کیسا ہے، یہ غروب کہاں ہوتا ہے، یہ کبھی بھی پوری زندگی میں کبھی نہ دیکھا کہ درمیان میں ٹھہرا ہو رکا ہو، کبھی پوری زندگی میں نہ دیکھا کہ چاند درمیان میں آ کے پھنس گیا ہو، رک گیا ہو، کبھی زندگی میں نہ دیکھا کہ دن مختلف ہو گیا ہو اور رات دن کی جگہ آ گئی ہو، کبھی ایسا نہ ہوا۔ تو یہ عقل مندوں کے لیے نشانیاں تھیں کہ عقل مند ان میں دیکھیں اور فکر کریں اور یہ سمجھیں کہ یہ تمام کا رب کائنات نے اس لیے بنایا تاکہ ان چیزوں پر غور کر کے تم اپنے رب کو پہچانو۔ جب ان چیزوں پر غور کر کے رب کی پہچان حاصل ہوگی تو روحانیت کے درجات خود بخود طے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے انہی چیزوں کو ٹارگٹ کیا، ہم نے زندگی کا مقصد انہی چیزوں کو بنایا۔ رب نے رزق کے حصول کا حکم دیا، اس لیے نہیں دیا کہ ساری زندگی وقف کر دی جائے روپیہ پیسہ کمانے پر، بلکہ اس لیے دیا کہ تھوڑا سا رزق کمایا جائے تاکہ زندہ رہا جا سکے، اور زندہ رہ کر زندہ کیوں رہنا ہے؟ تاکہ اپنے رب تک پہنچ سکو، اپنے رب کی تحقیقات میں غور و فکر کرو اور رب تک پہنچو۔ لیکن ہم نے جس چیز کو ایک ذریعہ ہمارے لیے بنایا گیا، جس چیز کو سفر طے کرنے کے لیے زیادہ سفر قرار دیا گیا، ہم نے اسی کو منزل سمجھ لیا۔ ایک مال و دولت رب تک پہنچنے کا ایک ذریعہ بنائے گئے، ہم نے اسی ذریعے کو ٹارگٹ کیا، اسی کو مقصد بنا لیا، ساری زندگی روپے کے پیچھے گزار دی۔ رب کہاں گیا؟ وہ تحقیقات میں غور و فکر کہاں گیا؟ وہ آسمان و سورج کس لیے بنائے گئے؟ وہ زمین و سماوات کس لیے ان کی بنیاد رکھی گئی؟ یہ زمین کو ٹھہرایا پہاڑوں کے ذریعے کس لیے گیا؟ یہ ہم نے نہ سوچا، ہم ان چیزوں سے بہت پیچھے رہ گئے، کیونکہ ہمارا جو مقصد تھا ہم نے وہ مقصد نہ سمجھا، ہم صرف اور صرف اپنے سفر کو ہی منزل سمجھ بیٹھے۔ اور جب سفر کو منزل سمجھ لیا جائے تو انسان سفر میں ہی بھٹکتا رہ جاتا، کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ آپ کبھی بھی کسی بھی صورت میں یہاں سے آپ لاہور کے لیے نکلے، کبھی بھی کسی صورت میں آپ یہاں سے کسی بھی شہر کی طرف سفر کرنے کے لیے نکلے، راستے میں کسی جگہ پڑاؤ کریں گے، ٹھہریں گے، ریسٹ کرنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے کسی جگہ ٹھہرے اور آپ کو وہ جگہ پسند آ جائے اور اسی جگہ آپ اپنی زندگی بسر کرنے کا فیصلہ کر لیں، ذرا بتائیں کہ جس شہر کے مقصد کے لیے نکلے تھے وہاں تک پہنچ سکیں گے؟ یقیناً نہیں، راستے میں وہیں رک جائیں گے اور وہیں بھٹکتے رہ جائیں گے، زندگی وہیں تباہ و برباد ہو جائے گی، کیونکہ نہ تو وہ ہمارا شہر، نہ ہمارا مقصد، نہ ہمارا وہ کسی بھی طور پر ٹارگٹ، نہ ہماری وہ منزل کی جانب نکلے تھے اور راستے میں ہی کھوتے رہ گئے۔ اسی طرح ہماری زندگیوں کی پیدائش سے لے کے موت تک کا مقصد رب کی معرفت تھا اور اس کا ذریعہ یہ تمام چیزیں تھیں، زمین و سماوات کی پیدائش اور روحانیت کے درجات کو طے کرنا، یہ تمام چیزیں ذرائع تھیں۔ لیکن ہم نے پیدا ہونے کے بعد انہی تمام ذرائع کو ہم نے مقصد سمجھا، ہم روپے پیسے کے پیچھے پڑے، ہم نے وہ جو اصل جو مقصد تھا رب کی معرفت کا وہ کہیں پیچھے رہ گئے، تو نتیجہ کیا ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا ہوئے۔ دنیا میں بھی ذلت و رسوائی کا شکار اور آخرت میں بھی یقیناً اپنے سوال تو کرنا ہی ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کس لیے کیا تھا؟ کیا اس لیے بنایا تھا کہ جو چیزیں ہم تمہیں راستہ طے کرنے کے لیے تمہارے ساتھ کریں تم انہی چیزوں میں پھر کے بیٹھ جاؤ؟ ہم نے تمہیں اس لیے بنایا تھا کہ تم ہماری معرفت حاصل کرو، تم ہمیں پہچانو، تمہیں اتنی بڑی بڑی نشانیاں دی، تمہارے سامنے سورج پیدا کیا، تمہارے سامنے چاند رکھا، تمہارے سامنے یہ بڑے بڑے ہیبتناک پہاڑ رکھے، تمہارے سامنے آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے رکھے،
ہزاروں قسم کی مخلوقات رکھی، یہ جنگل اور جنگلات میں ہزاروں قسم کی مخلوقات رکھی، تمہارے لیے ہم نے اسی زمین پہ ہم نے پانی رکھا، سمندر رکھا، تاکہ تم ایک ایک چیز میں غور کرتے جاؤ اور ہمارے قرب کے درجات کو طے کرتے چلے جاؤ۔ لیکن تم نے کیا کیا کہ تم ان چیزوں کے ذریعے ہم تک پہنچنا تو دور کی بات، انہی چیزوں کو دیکھ کر تم ہماری ناشکری کر بیٹھے، انہی چیزوں کو دیکھ کر تم نے ہماری ذات کو بھلا دیا۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے مقرب اولیاء ہیں، چاہے وہ حضور غوث اعظم کی ذات ہو، وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ کی ذات ہو، وہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ الرحمہ کی ذات ہو، حضرت ابراہیم بن ادہم علیہ الرحمہ ہو، حضرت سیدنا شیخ اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمہ کی ذات ہو، یہ جتنے بھی ذوات قدسیاں ہیں، ان تمام کی زندگیوں کا مقصد صرف اور صرف روحانیت تھا۔ تو اس لیے آج ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر مادی چیزوں کے پیچھے زندگی گزار دی، مادی چیزوں کے حصول کے پیچھے زندگی گزار دی، تو کبھی بھی اپنی تخلیق کے مقصد کو پورا نہیں کر سکیں گے، کبھی سمجھ نہیں پائیں گے کہ ہم پیدا کیوں ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ آج انسان بے سکونی کا شکار، اسے پتہ ہی نہیں زندگی کا مقصد کیا ہے، اسے معلوم ہی نہیں کہ اس نے اپنی زندگی میں اچیو کیا کرنا ہے، حاصل کیا کرنا ہے، کچھ نہیں معلوم۔ اگر انسان کو سمجھ جائے کہ اس کی زندگی کا مقصد رب کی معرفت ہے، تو ممکن ہی نہیں کہ وہ کبھی گمراہی کا شکار ہو، ممکن ہی نہیں کہ وہ کبھی صراط مستقیم سے بھٹک کر شیطان کے راستے پر چل پڑے، کسی بھی طور پر ممکن نہیں کہ انسان پھر کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو اگنور کرے اور ان کو پس پش ڈال کر وہ شیطان کے راستے پر چل کر شیطان کو راضی کر جائے۔ تو اس لیے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ تمام کے تمام ذوات قدسیہ کہ جن کی سیرت کو ہم پڑھتے ہیں، جن کی سیرت و کردار کو ہم سنتے ہیں، جن کے ایام کو ہم مناتے ہیں، آخر رب تعالیٰ نے انہیں اتنا بڑا مقام اور رتبہ جو عطا کیا، اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کے پیچھے ان کی قربانیاں کیا تھیں، ان کے پیچھے ان کا کردار کیسا تھا، ان کے پیچھے ان کا مقصد کیا تھا کہ جس مقصد کو پانے کی خاطر یہ اتنا کچھ کر گئے کہ اپنے وطن کو چھوڑ گئے، اپنے شہروں کو چھوڑ گئے، اپنے خاندانوں کو چھوڑ گئے، اور سب کو چھوڑ چھاڑ کر یہ صرف اور صرف اللہ رب کائنات کی رضا کی خاطر دور دراز کے سفر طے کرتے چلے گئے۔ یہاں تک کہ رب کائنات نے جب نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ پہنچتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں، تو پھر رب نے یہ مقام بھی عطا کیا کہ روزہ اطہر سے جواب آتا ہے وعلیکم السلام یا سلطان الہند۔ یہ روزہ اطہر سے اعزاز حاصل ہوتا ہے کہ سلطان الہند کا لقب آپ کو عطا کیا جاتا ہے، آپ کو مقام ولایت پر فائز بارگاہ رسالت سے کیا جاتا ہے، آپ علیہ الرحمہ کو یہ تمام تر تاجگری اور یہ تمام تر بادشاہت بارگاہ رسالت سے عطا کی جاتی ہے۔ تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ پھر انسان کو مادی چیزوں سے، مادیت پرستی سے نکل کر دنیاوی عزت و شہرت، دنیاوی مقام و رتبے، دنیاوی نام و نمود سے نکل کر پھر انسان کو اپنا مقصد صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا بنانا پڑتا ہے، تاکہ وہ پھر ان کے ذریعے روحانیت کے درجات کو طے کرتا چلا جائے، یہاں تک کہ وہ مقام حاصل کرے کہ ساری دنیا میں مادیت پرستوں کے سب کے نام ختم ہو جائیں، لیکن رب کی رضا کو پانے والے اس شخص کا نام 800 سال کے بعد آج بھی زندہ رہے، اور قیامت تک آنے والا ہر مسلمان جو وقت گزرتا جائے ان کی عقیدت، ان کا احترام مزید دل میں گھر کرتا چلا جائے، یہاں تک کہ کل بروز قیامت ایک بڑی لائن لگی ہو، ایک لمبی سب بنی ہو کہ جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ جیسے اللہ کے بزرگان دین، اللہ رب کائنات کے مقرر لوگوں کے عقیدت مندوں میں شامل ہوں اور لائن میں کھڑے ہوں کہ یا خواجہ ہم نے زندگی آپ کے طرز پر گزارنے کی کوشش کی تھی، آج وقت مشکل ہے تو ہماری سفارش کیجیے، آج وقت مشکل ہے تو شفاعت کیجیے، اور پھر یقیناً ایسے ہی لوگ کہ جو زندگی کو ان کے گھر پر گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر یہی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے لیے ان تمام اولیاء کی سفارشیں اور شفاعتیں کام آتی ہیں۔ البس آج کا پیغام بس یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر اولیاء کی محض زندگی ان کے کردار، ان کی کرامات، ان کے فضائل و مناقب کو صرف سنا نہ کریں، بلکہ ان کے تمام تر مقاصد، ان کی زندگی گزارنے کے سلیقے اور طریقے کو سمجھنے کی کوشش کریں اور سمجھیں کہ وجہ کیا تھی کہ رب نے انہیں اتنا بڑا مقام عطا کیا، اور پھر ان کی زندگی کو پڑھ کر ان کی زندگی سے کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں لانے کی، اپنانے کی کوشش کریں، تاکہ ایک ایک پھول چنتے چنتے وہ وقت رب ضرور دکھائے گا کہ جب ساری کی ساری زندگی اور پورا کا پورا کردار جڑے گلزار ہو جائے۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔